الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلبہ اکرام، آج کی یہ خوبصورت مجلس یہ ان خوش نصیب حفاظ کی دستار بندی کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ یہ جو خوش نصیب بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا ہے. انہوں نے کیا کیا بھائی؟ حفظ کر لیا ہے. اور اس کی ابھی انہوں نے ایک جھلک بھی آپ کو دکھا دی ہے کہ پورے قرآن سے بچے نے آپ کو سنایا ہے، حروف تہجی کے اعتبار سے سنایا ہے. ماشاءاللہ بہت دل خوش ہوا ہے، بہت دل خوش ہوا ہے. اگرچہ ہمارے ہاں جس طرح حفاظ کو داد دینی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، وہ نہیں. کرکٹ کے کھلاڑیوں کو تو ہم کروڑوں میں خریدتے ہیں اور کروڑوں روپیہ ان کو دیتے ہیں، لیکن ان بچوں کو جنہوں نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا ہے، ان کو ہم جس طرح داد دینے کا حق ہے اس طرح نہیں دیتے، اس طرح نہیں دیتے. کسی نے نعرہ بھی نہیں لگایا کہ بھی اتنا بہترین اس نے پورے قرآن سے سنایا ہے، تو ایک نعرہ تو بنتا تھا نا زور سے، لیکن کسی نے نعرہ بھی نہیں لگایا اور کسی نے انعام بھی نہیں دیا ہے. ہمیں تو چاہیے ان کو ہم جو ہے وہ نوٹوں میں تول دیں، تو پھر دیکھیں ان کے کمالات. آج لوگ کھلاڑی کیوں بن رہے ہیں؟ ایک ایک کھلاڑی 7 کروڑ میں بک رہا ہے. گیند بلہ کھیلنا ہے اس نے، ایک بندے نے گیند پھینکنی ہے، دوسرے نے اس کو مارنا ہے. حالانکہ اب بہت سے گیند بلہ کھیلنے والوں پر بھی اس کی حقیقت واضح ہو گئی، تو وہ بھی اس کو چھوڑ کے دین کی طرف آ گئے. آئے نہیں آئے بھائی؟ آئے. وہ خود نہیں، ان کے بچے بھی آ گئے. ابھی چند دن پہلے ایک مدرسے میں جانا ہوا تو وہاں محمد یوسف کے بیٹے کا ختم قرآن تھا. محمد یوسف کے بیٹے کا ختم قرآن تھا، تو خود دین کی طرف آئے اور اپنی اولاد کو بھی دین کی طرف لائے. ہمارے سعید انور صاحب وہ فرما رہے میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں حافظ. خود کتنا بڑا کرکٹر تھا، لیکن اپنے بیٹوں کو قرآن پاک کا حافظ بنایا. لیکن ہمارے ہاں
اتنی وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی عظمت عطا فرمائے۔ تو آج کی یہ جو کانفرنس ہے، جو پروگرام ہے، یہ بھی عظمت قرآن کے نام سے ہے، اسی نام سے ہے نا بھائی۔ تو اس کی سب سے بڑی عظمت کیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ سب سے بڑی اس کی عظمت ہے کہ اس کی کتاب ہے بھائی، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کو رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ قرآن کو کس نے نازل کیا بھائی؟ رب العالمین، اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کو کون لے کر آئے ہیں؟ نازل بہ الروح الامین، جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ یہ لے کر آئے ہیں کتاب۔ اور کس پر نازل کیا ہے؟ علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو لے کر آنے والے روح الامین ہیں۔ اور اس کو کہاں نازل کیا؟ سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ سب سے پہلے اس کو کس نے حفظ کیا ہے؟ بولو، قرآن پاک کا سب سے پہلے حافظ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کیا ہے، اور سب سے پہلے اس کے قاری، اس کے معلم، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی صحابہ اکرام کو حفظ کروایا ہے۔ تو سب سے پہلے حافظ قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پہلے اس کتاب کے قاری اور معلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان بچوں کی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ قرآن جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، جبریل علیہ السلام لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر سب سے پہلے یہ قرآن نازل ہوا۔ وہی قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کیا تھا، وہی قرآن آج ان بچوں نے بھی حفظ کر لیا۔ اور بولو بھئی، یہ وہی قرآن ہے یا کوئی اور ہے؟ بولو، یہ وہی قرآن ہے جس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کیا تھا، جس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کے اندر محفوظ کیا تھا، یہ وہی قرآن ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ سورۃ فاتحہ سن لیں، یہاں کسی قاری صاحب کی سن لیں، پھر آپ مدینہ منورہ کے قاری صاحب کی سن لیں، پھر آپ مکہ مکرمہ کے قاری صاحب کی سن لیں، اور پھر آپ کسی افریقہ، امریکہ، یورپ، کسی دیہات والے کی، کسی جنگل والے کی، کسی شہر والے کی، کسی زبان والے کی، آپ اس سے کہیں سورہ فاتحہ سناؤ، وہی سورۃ فاتحہ ہے، ایک ہی ہے، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے۔ تو یہ وہی قرآن ہے جو 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کیا تھا، اور یہ وہی قرآن ہے جس کو ان بچوں نے بھی حفظ کر لیا، ان بچوں نے بھی اس کو حفظ کر لیا۔ تو اب ان بچوں کی نسبت کس کے ساتھ ہو گئی بھئی؟ آکسفورڈ کے ساتھ نہیں، کسی امریکہ کی یونیورسٹی کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ؟ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سند مل گئی ہے کہ ان کے استاد نے حفظ کیا کسی سے، پھر آگے انہوں نے اس طرح اگر اس کو سند کو نکالا جائے گا تو وہ سیدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گی وہ سند۔ تو ان بچوں کے لیے یہ کتنی بڑی سعادت ہے، بولو بھئی سعادت ہے یا نہیں ہے کہ انہوں نے وہی قرآن حفظ کر لیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کیا تھا۔ تو یہ بچے بڑے مبارکباد کے مستحق، مبارکباد کے مستحق، یہ دیا آپ لوگوں کو انہوں نے مبارک ہے، یہ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں یہ بچے
اور آج تو یہ چھوٹی سی جلسی ان کی شان میں منعقد ہوئی ہے نا، کل قیامت کے دن ایک بڑا جلسہ ان کی شان میں منعقد ہوگا ہے۔ وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک سب جمع ہوں گے، اتنا بڑا جلسہ ہوگا۔ اس جلسے کے اندر ان حفاظ کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جس طرح دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھتے تھے، تم اپنا قرآن پاک پڑھنا شروع کرو اور جنت کے درجات چڑھنا شروع کرو۔ جہاں تمہارا قرآن مکمل ہوگا تو وہی تمہارا مقام ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق قرآن پاک کی 66,000 آیتیں ہیں، کچھ کم و پیش بھی ہیں، کچھ اس میں اختلاف بھی ہے۔ تو وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجات چڑھتا جائے گا۔ جہاں اس کا قرآن مکمل ہوگا وہی اس کا مقام ہوگا، اور جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے ہی جنت کے درجے ہیں۔ تو گویا حافظ قرآن سب سے اوپر والے درجے پر پہنچ جائے گا۔ اصل قیمت تو ان کی اس دن پڑے گی۔ تو اس لیے یہ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ بھی اور ان کے والدین بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھیں گے۔ ایک روایت میں تو آتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ان حافظ بچوں کے والدین کو اسی جلسے کے اندر ایسے تاج پہنائیں گے کہ اس تاج کے سامنے اس سورج کی روشنی بھی باندھ پڑ جائے گی۔ آپ دیکھیں سورج کتنی دور ہے، پوری دنیا کو روشن کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن وہ جو تاج ہوں گے ان کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ جب ان کے سروں پر وہ تاج سجائے جائیں گے تو ان کی کیا شان ہوگی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو جوڑے پہنائے جائیں گے، ایسے جوڑے کہ پوری دنیا کی قیمت سے ان کی قیمت زیادہ ہو۔ یہ کن کو پہنائے جائیں گے؟ یہ حافظ کے والدین کو۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب حافظ قرآن ایک آیت پڑھے گا تو اس کے والد کا ایک درجہ بلند ہو جائے گا، یعنی آیت قرآن کی حافظ پڑھے گا اور درجہ باپ کا بلند ہو جائے گا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ ہم نے جن بچوں کو اپنے حافظ بنایا تھا ان کی کیا قدر ہے، ان کی کیا قدر۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کو بھی محروم نہیں کیا، کیونکہ وہ ان کے ظاہری وجود کا سبب بنے ہیں، ظاہری وجود کا سبب بھی بنے ہیں، اور انہوں نے ہمت کر کے اس مادیت کے دور میں ان بچوں کو قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں بھیجا ہے۔ یہ ان کی برکت ہے۔ بچے تو ان کو شعور نہیں ہوتا، یہ ان بچوں پر ان کے والدین کا احسان بھی ہے کہ انہوں نے ان کو مدرسے میں داخل کروایا جہاں قرآن پاک حفظ ہوتا ہے۔ قرآن پاک حفظ کہاں ہوتا ہے جی؟ اللہ مدرسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولو بھئی قرآن پاک کہاں حفظ ہوتا ہے؟ مسجد اور مدرسے میں حفظ ہوتا ہے۔ ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے تو حفاظ سنائیں گے انشاءاللہ، پورے پاکستان میں سنائیں گے۔ مسجدیں کم پڑ جائیں گی، حافظ زیادہ ہوں گے۔ ایسا ہے نہیں بھئی؟ ابھی سے حفاظ کو فکر ہے کہ ہمیں مسجد پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، پھر پاکستان میں مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں، پھر ہمارے حفاظ باہر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو ہم وہاں بھی مولانا بیٹھے ہوئے، ابھی چائنا جائیں گے قرآن پاک سنانے۔ 2 سال سے وہاں سنا رہے ہیں، 4 سال سے ماشاءاللہ وہاں سنا رہے ہیں چائنا۔ ایک ہمارے دوست ہیں، ابھی وہ مجھے ملے مولانا، وہ کہہ رہے ہیں ہم جاپان جا رہے ہیں۔ پاکستان الحمدللہ حفاظ میں اتنا خود کفیل ہے کہ اپنے ملک کی ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں اور پوری دنیا کی ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں۔ یہ ان مدارس کی محنت ہے جہاں یہ حفاظ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ رمضان میں ایک گشت لگائیں، جہاں جہاں حفاظ سنا رہے ہیں ان سے آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ نے کہاں سے حفظ کیا ہے۔ وہ کسی کالج، یونیورسٹی، سکول کا نام نہیں لیں گے، وہ کسی مسجد اور مدرسے کا نام لیں گے۔ اللہ ہمیں ان مسجد اور مدرسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کرو گے؟
تو یہ بھی مبارکباد کے مستحق ان کے والدین بھی اور ان کے کچھ رشتہ دار کوئی دوست احباب بھی آئے ہوئے ہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے فرمائیں گے کہ یہ جو 10 بندے جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے تم ان کی سفارش کرو، تمہاری ایک سفارش سے ان کو میں جنت میں داخل کر دوں گا، ان کو میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس لیے جو رشتہ دار ہیں، جو دوست احباب ہیں، وہ بھی محروم نہیں رہے، اور جو اس ادارے سے محبت کرتے ہیں، تعلق کرتے ہیں، کسی نے قالین بچھایا ہوگا، کسی نے قرآن پاک یہاں پر وقف کیا ہوگا، کسی نے ان کے بیٹھنے کے لیے تپائی دی ہوگی، کسی نے ان کے کھانے کے لیے ان کی ضروریات پوری کی ہوں گی، وہ بھی محروم نہیں ہوگا۔ جتنا ثواب ان کو ملے گا، ان کے والدین کو ملے گا، ان کے دوست احباب کو ملے گا، اتنا ہی ثواب ان کے معاونین کو بھی ملے گا، اور ان کے استاد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حفظ کوئی آسان تھوڑی ہے، صبح سے استاد بیٹھتا ہے، رات تک ان کے ساتھ محنت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اساتذہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو جب آپ اپنے بچے کو مدرسے میں لے کر آتے ہو تو اس بچے کو الف با تا سا بھی نہیں پڑھنا آتا، وہ الف کو الف پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے الف کو؟ الف، اور اگر پٹھان ہو تو الف۔ الف بھی پڑھنا اس کو نہیں آتا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ تا کہاں سے ادا ہوتی ہے، سا کہاں سے ادا ہوتی ہے، لیکن اس کا استاد ہے وہ اس کو سکھانا شروع کرتا ہے، ایسے الف پڑھنا ہے، پھر تا ایسے پڑھنا ہے، پھر سا ایسے پڑھنا ہے، پھر جیم ایسے پڑھنی ہے، پھر ہا، پھر خا، وہاں سے شروع کرتا ہے، اور پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ پورا قرآن بچے کے سینے میں محفوظ کر دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ سے لے کے ابھی بچے نے سنایا ہے والناس تک پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ یہ کس کی محنت ہے؟ یہ اس کے استاد کی محنت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی لکڑی پر، کسی کپڑے پر، کسی پتھر پر قرآن لکھتا ہے، ہم کہتے ہیں کمال کر دیا ہے، تو اس استاد کا کمال نہیں جس نے ان کے سینے میں قرآن لکھ دیا ہے، ان کے سینے میں قرآن لکھ دیا ہے، اس کا کیا کمال ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل ان کا انعام تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ ان بچوں نے قرآن پاک کو یاد رکھا۔ حدیث میں آتا ہے قرآن پاک کو یاد رکھا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا۔ تو ایک غلطی والدین سے یہ ہوتی ہے کہ بچے حفظ سے جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں نا، فوراً ان کو ایسے سکولوں میں داخل کر دیتے ہیں جہاں ان کا حفظ ضائع ہو جاتا ہے، ان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو چاہیے ان کے اساتذہ سے مشورہ کریں۔ اب الحمدللہ مدارس کے اندر سکول بھی پڑھایا جاتا ہے ساتھ، اور وہ صرف ان بچوں کی خاطر کہ اگر یہ مدرسے کے اندر اپنا سکول پڑھیں گے ان کا حفظ محفوظ رہے گا، اگر دوسرے سکولوں کے اندر جائیں گے ان کا حفظ ضائع ہو جائے گا، ان کا حفظ ضائع ہو جائے گا۔ اگر حفظ ضائع ہو گیا تو دنیا میں ہی سب کچھ رہ جائے گا۔ اس لیے بھائی نیکیاں کرنا آسان ہے، لیکن نیکیوں کو بچا کر محفوظ کر کے قبر میں لے جانا یہ مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو بچا کر قبر کے اندر لے جانے کی بھی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے بھائی ان بچوں کے بارے میں آپ بھی فکر مند ہوں گے، لیکن ان کے اساتذہ بھی بہت فکر مند ہوتے ہیں جنہوں نے یہ محنت کی ہے، جنہوں نے ان کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ آپ کو چاہیے ان سے مشورہ کریں کہ ہمارا بچہ اس لائق ہو گیا ہے کہ ہم اس کو یہاں سے لے جائیں۔ اگر وہ کہیں تو آپ لے جائیں، ورنہ ان کے مشورے کے مطابق آپ ان کے اگلے فیصلے ان کے مشورے کے مطابق کریں، تاکہ ان کا حفظ محفوظ رہ جائے۔ یہ وہ دولت ہے حفظ کی جو کوئی ان سے چھین نہیں سکتا، یہ وہ دولت ہے حفظ کی جو مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ رہے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جنرل بن گیا اس کے پھول لگ گئے، کوئی کرنل بن گیا اس کے پھول لگ گئے، کوئی آئی جی بن گیا اس کے پھول لگ گئے، کوئی کچھ اور بن گیا، تاجر بن گیا، بڑا مالدار بن گیا، لیکن یہ سارے عہدے، یہ ساری چیزیں قبر سے باہر رہ جائیں،
ساری چیزیں قبر سے باہر رہ جائیں گی، لیکن اگر ان کے بچوں کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے، وہ قبر سے باہر نہیں رہے گا، بلکہ وہ قبر کے اندر ان کے ساتھ جائے گا، ان کے ساتھ رہے گا۔ جب یہ نامہ اعمال تلیں گے اس وقت بھی ساتھ ہوگا، میدان حشر میں بھی ساتھ ہوگا، پل صراط پر بھی ساتھ ہوگا، جنت میں داخل کرنے تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ قرآن پاک ایسا با وفا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے 3 حق ہیں ہر مسلمان پر۔ پہلا حق، اس کو صحیح تلفظ سے پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا، صحیح پڑھنا۔ یہ پنجابی کی کتاب نہیں ہے، یہ عربی کی کتاب ہے، اس کو عربی کے لہجے میں صحیح تلفظ سے پڑھنا۔ دوسرا، اس کو سمجھنا، افلا یتدبرون القرآن، اس کو سمجھنا، اور تیسرا اس پر عمل کرنا۔ جو ان تینوں حقوق کو ادا کرے گا تو قرآن اس کے قبر میں بھی ساتھ رہے گا، میزان پر بھی ساتھ ہوگا، حشر میں بھی ساتھ ہوگا، پل صراط پر بھی جنت تک ساتھ رہے گا۔ تو ہمارا سفارشی ہوگا، اگر ہم نے اس کا حق ادا نہ کیا تو ہمارے خلاف گواہی دے۔ تو اس لیے بھائی ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب محفوظ ہے، اور تو کوئی ایسی قوم نہیں ہے، نہ یہود کے پاس نہ نصارہ کے پاس۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں آسمانی، ان میں سے کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، سب تحریف ہو گئی۔ اگر محفوظ ہے تو قرآن ہے۔ بس ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں، وقت بھی ختم ہو گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، توجہ رکھنا میری طرف، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں ہے، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، یہ 2 سورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس دنیا کو پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے فرشتوں کو پڑھ کے سنائی۔ کون کون سی سورت؟ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین۔ اس کائنات کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو پڑھ کر سنائی۔ تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ، بڑے مبارک ہوں گے وہ سینے جو ان سورتوں کو اپنے اندر محفوظ کریں گے۔ بڑی مبارکباد کی مستحق ہوگی وہ امت جس کو یہ صورتیں ملیں گی، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور بڑے مبارک سینے جو ان صورتوں کو اپنے اندر محفوظ کریں گے، ان بچوں نے اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کر لیا۔ اور بڑی مبارک ہوں گی وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی، جو اس کی تلاوت کریں گی۔ تو یہ انعام اللہ نے اس امت کو عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کا بھی معمول بنائیں۔ اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو کسی سے پڑھنا سیکھ لیں، کچھ حفظ بھی کر لیں۔ جیسے ابھی میں نے سنایا کہ جتنا جس کو حفظ ہوگا نا اتنا اوپر جا کے رک جائے۔ بعض لوگوں کو تو ایک سورت بھی نہیں آتی، عمر ان کی ہو گئی 50-60 سال، ان کی سورت فاتحہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو بھائی کچھ قرآن پاک ہر مسلمان کے سینے میں محفوظ ہونا چاہیے، سارا نہیں تو جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم بھی قرآن پڑھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قرآن پاک محفوظ رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی اور ان کے اساتذہ کے لیے اور ہم جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں معاونین محبین، ہم سب کے لیے ان بچوں کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو، اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے، اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب ان کے معاونین ہیں، ہمارے مفتی اعظم محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کا قوت بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے اور دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔